رانا شمیم کے خلاف توہین عدالت کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ عدالت میں رانا شمیم نے اپنے حلف نامے کے الزامات کی تائید کی ہے اور بتایا ہے کہ ان کا بیان حلفی سربمہر تھا، ان کو معلوم نہیں وہ کس طرح لیک ہوا۔ عدالت نے رانا شمیم کو اصل بیان حلفی جمع کرانے کا حکم دیا تھا جو پچھلے ہفتے انہوں نے جمع بھی کروایا۔ اب اس کیس کی سماعت کل ہوگی۔ اس اہم ڈیولپمنٹ پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نامور سینئر قانون دان، 2 بار اٹارنی جنرل آف پاکستان رہ چکے ہیں، محترم انور منصور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ بہت ہی یہ تابڑ توڑ اس قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ پہلے تو یہ بہت ہی سنسنی خیز بیان تھا رانا شمیم کا کہ سابق چیف جسٹس نے ان کی موجودگی میں جناب نواز شریف کی ضمانت کو مسترد کروایا۔ انہوں نے مطلب باقاعدہ بات کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج سے، اور اس پس منظر میں شاید ان کی ضمانت مسترد ہوئی بقول ان کے۔ اور پھر اب یہ بات سامنے آئی تھی کہ ان کے بیٹے بار بار کہہ رہے تھے کہ ان کے مسلم لیگ نون سے تعلق ہے۔ یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ لنڈن میں جا کے انہوں نے بیان حلفی جمع کرایا، اور پھر یہ بھی کہ وہ نواز شریف صاحب سے ملے۔ اور اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ نوٹرائز جو ہے، یہ جو بیان ہے حلفی ہے، یہ نواز شریف کے صاحبزادوں کے آفس کے اندر ہوا تھا۔ گویا کہ یہ پورا معاملہ بہت پیچیدہ ہو گیا ہے۔ ان الزامات کی کتنی وقت رہ گئی جو رانا شمیم نے دراصل سابق چیف جسٹس کے خلاف لگائے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب بہت بہت شکریہ۔ یہ بڑا اہم ایک سچویشن کریٹ ہو گئی ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جہاں تک کہ تعلق ہے ایک ایفیڈیوٹ دینے کا یا کوئی بیان حلفی جمع کرانے کا، بیان حلفی جمع کرایا جاتا ہے وہاں پر جہاں پر کہ ضرورت ہوتی ہے، محض اس کو لاکر میں رکھنے کے لیے نہیں کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ اب اس پس منظر کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیان حلفی لکھا گیا ہے وہ کسی مقصد کے تحت لکھا گیا ہے، کسی ایک بیک گراؤنڈ کے تحت لکھا گیا ہے، جس میں کہ وہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طور پر کسی کو اس میں ان کو بینیفٹ دیا جائے۔ اب یہ جو نئے انکشافات ہوئے ہیں اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے جب ان کے دفتر میں یہ بات ہوئی ہے، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، حسن نواز کے آفس میں یہ لکھا گیا، وہیں پر وہ نوٹری پبلک جو تھا وہ آیا اور وہیں پر بیان حلفی پہ سگنیچر ہوئے اور اس نے وہاں پر تصدیق کی اس کی۔ اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کے لیے خاص طور پر ایک لکھا گیا جو کہ بینیفٹ دے رہا ہے اس کو، اور اس کے سامنے یا اس کے لیے لکھا جا رہا ہو، اور پھر وہ مختلف سٹیٹمنٹس چینج ہوتی رہے، تو ایسے بیان حلفی کے اوپر انحصار کیا نہیں جا سکتا ہے۔ شریعتاً جو اس کی وہ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک غلط طریقے سے بات کی گئی ہے، ایک جھوٹ بولا گیا ہے، اور جب جھوٹ بولا جاتا ہے تو ایویڈنس کے اندر جو ہے وہ اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا ہے، اور اگر اس کو کرنا ہے تو اب اس کو ثابت کرنا پڑے گا ان کو ڈاکیومنٹس کے ساتھ، مختلف اور ایویڈنس دے کر کہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ سچ ہے۔ اور ثابت کیسے کیا جاتا ہے؟ محض ایفیڈیوٹ کے اوپر ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ ثبوت ٹھوس ہونے چاہیے، جس میں کہ کسی اور آدمی، کسی اور شخص کا بیان ہو اس کے اندر۔ اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ثاقب نثار صاحب اتنے کوئی وہ ہوں گے کہ اگر کوئی ایسی بات کی بھی ہے انہوں نے تو کسی کے سامنے کی ہوگی۔ تو یہ طویل مدت اس میں خاموشی بھی رہی نا ان کی، کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا، جب یہ بات ہوئی، 3 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، اور بھی اس سے شاید زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، مگر اس دوران رانا شمیم اس پہ خاموش رہے، اور اس کے بعد پھر اچانک لنڈن میں جا کے انہوں نے یہ ایک اپنا بیان جو ہے وہ نوٹرائز کرا دیا۔ ایبسولوٹلی۔ دیکھیے 3 سال تک خاموش رہے، اور جیسی کیس چلنا شروع ہوا یہ چیز سامنے آ گئی۔ اب میں یہی آپ کو کر رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی مقصد تھا اس کے پیچھے، اور وہ مقصد اب بڑا واضح ہو گیا ہے کہ یہ کیس چل رہا تھا نواز شریف صاحب کے گھر پہ جا کے یا ان کے آفس میں جا کر یہ کیا گیا۔ نواز شریف کے ساتھ وہاں موجود تھے، یہ بھی جو نوٹری پبلک ہے چارلز نے یہ بھی چیز تصدیق کی ہے
اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ جو ان کے کیسز چل رہے تھے اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی، اور یہ بڑا سیریس کرمنل اوفینس ہے کہ آپ کسی کے ایویڈنس کے اوپر یا کسی کیس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں، اور دوسرا جج کے اوپر الزام لگانا جو ہے وہ اور بھی اس سے زیادہ سیریس ہوتا ہے۔ تو ایک طرف تو ابھی جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں اسلام آباد میں خان صاحب، وہ تو ہو رہی ہے بیسیکلی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز کر رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، لیکن دوسری جانب یہ کیس جو ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ہے، اور یہ تمام معاملات جن کا تعلق اس گفتگو میں، مبینہ گفتگو میں یا مبینہ الزامات سے تعلق ہے، وہاں پر بھی یہ کیس بھی وہاں پہ موجود ہے، اور یہ ایک کنٹیمپٹ پروسیڈنگز بھی ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے۔ تو یہ جو کیس کی اپنی میرٹ ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ کافی حد تک اس پہ فیصلے آ چکے ہیں، وہ بھی اس سے متاثر ہوگی اس قسم کے بیانات سے؟ جی، جو دیکھیں دو ہیں، ایک تو کنٹیمپٹ کا چل رہا ہے، وہ تو کنٹیمپٹ اس بات پہ چل رہا ہے کہ الزامات لگائے گئے ہیں جج کے اوپر، ایک ریٹائرڈ جج کے کہنے کے اوپر ایک سٹنگ جج کے اوپر الزام لگایا گیا، نمبر ون۔ نمبر ٹو، یہ کیس ایک ڈویژن بینچ کے سامنے چل رہا تھا اس زمانے میں، اور اسی زمانے میں یہ لکھا گیا، یہ ایفیڈیوٹ لکھا گیا اور سوئر کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ انٹینشن جو اس کا ہوتا ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ جو کیس چل رہا تھا اس پہ مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے اوپر، یہ جو کیسز ہیں اس کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ بات سامنے آ جاتی اور ثابت ہو جاتی کہ چیف جسٹس صاحب نے ایک سٹنگ جج سے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ججمنٹ لکھا گیا یا آرڈر پاس ہوا وہ کسی نہ کسی دباؤ میں پاس ہوا۔ جب دباؤ میں پاس ہوتا ہے تو ایسے ججمنٹس جو ہوتے ہیں ان کو سیٹ اسائڈ کر دیا جاتا ہے، مگر اس سٹیج کے اوپر جب یہ چیزیں واضح ہو گئیں کہ اب کہ یہ چیز لکھی اس لیے گئی ہے کہ اس کا انٹینشن یہ تھا کہ ان کو بتایا جائے کہ یہ دباؤ کے میں یہ سب آرڈرز پاس ہوئے تھے، مگر اب یہ پول چونکہ کھل چکا ہے تو اب میرے خیال میں اس کا اثر نہیں ہوگا اس کیس کے اوپر۔ بہت بہت شکریہ جناب انور منصور خان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمر سے بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے۔ آج ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں نسلہ ٹاور کے حوالے سے سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے آج پہلی بار سپریم کورٹ نے اس معاملے میں ان لوگوں کے خلاف، ان سرکاری اہلکاروں کے خلاف کرمنل کارروائی کا حکم دیا ہے جنہوں نے اس نسلہ ٹاور کی اپروولز کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ نسلہ ٹاور کی زمین سپریم کورٹ کے قبضے میں رہے گی جب تک کہ متاثرین کو ان کا سرمایہ واپس نہیں مل جاتا۔ اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔